اور آج 800 سال گزر گئے، ہند الولی سلطان الاولیاء غریب نواز کی حکومت ہم سب پر قائم ہے۔ کس بات کی حکومت ہے یہ دلوں کی حکومت ہے۔ اور وہاں جو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بچا لے، آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے، آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اب تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے ولی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولی کو چھونا چاہتے ہو؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اسے میں اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہے کسی کی ہمت و طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ تو جو یہ چاہتے ہیں کیڑے مکڑوں کی موت مرو گے، اس سے بھی خطرناک ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ اجمیر معلیٰ یہ صرف اور صرف ایک دھرتی کا نام نہیں ہے، اللہ کے ولی کی آباد کی ہوئی مقدس زمین ہے۔ اور ہم سنیوں کی آستھا ایسے ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا بھر میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام اجمیر معلیٰ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ہم اپنی آستھا ہی نہیں رکھتے میرے عزیزوں، اپنی جان بھی حاضر ہے غریب نواز کے قدموں کے لیے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکشک، یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بکھر گئے ہیں، ٹوٹے ہیں، بکھرے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی سیاست نہیں، اور ہم جس کو چاہیں آکرمن کر کے ختم کر دیں، ہو سکتا ہے ہم سب کو مار ڈالو تمہاری طاقت کے ذریعے، لیکن وہ غریب نواز ہے۔ اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد رکھنا، پوچھنا، جو غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کیا اٹھ گئے ہیں، اور وہ دھرتی پہ آج بھی آباد ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک اجمیر معلیٰ چمکتا رہے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جو فیض بٹتا ہے، اپنے اور غیر سب وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب لوگوں کو برابر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں یہ آزمائشوں کے دور میں میری صرف ایک ہی گزارش ہے، اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ جیسی بھی مصیبتیں آئیں، طاقتیں آئیں، تمہارا سجدے سے سر دور نہ ہونے پائے، اللہ سے غفلت ہونے نہ پائے، تمہارے ذکر و اذکار میں کمی ہونے نہ پائے، مسجدوں سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرو، واپس آ جاؤ، اللہ کی رحمت قریب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں، کبھی تم بادشاہ بنو گے، کبھی فقیر بن جاؤ گے، اور آج جو تخت پر ہیں ہو سکتا ہے وہ کل ڈگر ڈگر گھوم رہے ہوں۔ آج جن کو طاقت کا نشہ ہے ہو سکتا ہے وہ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، نروس پن اپنے دل میں آنے نہ پائے، ان حالات سے دیکھ کر کے گھبرا نہ جانا۔ ایمان تمہارا سچا ہے، اللہ کل بھی تمہارے ساتھ، آج بھی تمہارے ساتھ، بس تمہاری عبادت میں فرق آنے نہ پائے، تمہارے سجدوں میں کمی ہونے نہ پائے، تمہارے ایمان میں تزلزل آنے نہ پائے۔ اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اللہ سچا ہے تو سچا ہے۔ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ضرور ہے۔ یہ یقین اور یہ عقیدہ تمہارا مضبوط رہے۔ ہاں ہمیں معلوم ہے، کچھ لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک جس نے ہر چیز پیدا کیا اور اس کی عبادت کرنے والے ہو آپ، لیکن پھر اسی اللہ رب العزت کی یہ مسجدیں کیوں ڈھائی گئی، کیوں مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کو روکنے کے لیے طاقتیں پوری مسجدوں کو ڈھانے کی کیوں بات کرتی ہیں؟ پھر اللہ کچھ کیوں نہیں فرماتا؟ میرے عزیزو یہ کائنات ہے جس کو اللہ نے اسباب پر بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تمہارا عمل دیکھنا ہے، تم کتنے پابند ہو، تم کتنے اپنی حفاظت کرتے ہو، تمہارے ایمان کی، تمہاری عبادتوں کی، تمہاری مسجدوں کی۔ تم مسجدیں خالی کر کے گھوم رہے ہو، فجر کی نماز میں اپنے گھروں پر سوئے ہو اور پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت کی بات کر رہے ہو کہ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، مسجدوں پر
आक्रमण होता है, ये सारी बातें क्यों? तुम जब इन सफों को खाली कर दोगे, ये मस्जिदें चीख चीख कर पुकारती हैं अल्लाह की बारगाह में, पल भर में बना ली, शब भर में बना ली मस्जिद तो ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बचपन से नमाजी बन ना सके। मस्जिदें बड़ी बड़ी शानदार बना लेना और उसको आबाद ना करना, ये भी तो जुल्म है। आप इन मस्जिदों की हिफाजत की जो बात कर रहे हैं, इन मस्जिदों की हिफाजत सिर्फ कमेटियां बनाने से नहीं होती, नमाजों से होती है, इसके अंदर तिलावत कुरान से होती है। अजीजा ने गिरामी, और फिर ये बात उन जालिमों के लिए कि अगर वो हाथ लगाकर मस्जिदों को उखाड़ना फेंकना इसको अपनी ताकत का जरिया समझते हैं तो समझ लो थोड़े दिन की बात है। अगर इसी का नाम ताकत है कि इबादत गाहों को मिसमार करके ताकत के तख्त को बिठाया जाए, तो याद रखना बढ़ते 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 तुम्हारा नशा कहीं तुम्हें फिरौन ना बना दे। और अगर फिरौन बन गए तो इंतजार करो, अल्लाह ताला बड़े बड़े फिरौनों को सिर्फ पानी से हिलाक करता है। बहुत बड़े बड़े नमरूदों को अल्लाह ताला मच्छर से हिलाक करता है। वो अबरहा भी तो आया था जो काबा ढाने के लिए आया था, हाथियों का लश्कर लेकर आया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? पूरा हाथियों की फौज लेकर आया था काबे को ढाने के लिए। हुआ क्या? काबा को ढाने के लिए इतनी खतरनाक फौज थी और मक्का वालों में लड़ने की उतनी ताकत नहीं थी। अल्लाह करीम ने अबाबील चिड़ियों की एक फौज को भेजा। हाथी कहां और चिड़िया कहां? कोई मुकाबला होता है? कोई मुकाबला है? तस्वुर में नहीं आता। लेकिन रब तबारक व तआला का एक दस्तूर है, बड़ी बड़ी ताकतों को छोटी ताकतों से हिलाक करता है। छोटी छोटी सी चिड़ियाएं एक हाथ में तुम्हारे आ जाए, एक चोंच में और दो पांव में कंकरियां लेकर आती थी, ऊपर से सिर्फ वो कंकरियां गिराती, हाथियों के पेट फट जाते और आग लग जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत का ये मुशाहिदा, कुव्वत का एक हल्का सा इजहार जो मक्का की उन वादियों में हुआ मिना, और अल्लाह ताला फरमाता है फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, अल्लाह ने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाई हुई मुर्गी होती है, नोच नोच करके खाकर छोड़ी हुई मुर्गी हो। पूरी फौज की हालत ऐसी हो गई थी। काबा मुकर्रमा को ढाने के लिए आए, तब अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को किस तरह से नीस्तो नाबूद फरमाया। हमें यकीन है मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला वो अबाबील भेजने वाला मौला आज भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। वो हई और कय्यूम है, हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन तुम्हारा इम्तिहान होता रहेगा, तुम्हारा इम्तिहान होता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए मदद आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बैठ करके मदीने में दुआएं करते थे, नहीं, अमल के मैदान में उतरे भी हैं। सहाबा ने भूख और प्यास बर्दाश्त की है, कितने कितने दिनों तक वो एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते थे, पैबंद लगे कपड़े। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हम तो एक जंग से ऐसे वापस आए थे कि हमारे पांव के पूरे नाखून उखड़ गए थे, पांव के नाखून उखड़ गए। खंदक के मैदान में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से खंदक खोदते रहे और पेट पर पत्थर बांधना, ये सब मशक्कतें स्ट्रगल किया है। फिर अल्लाह से ये दुआ किया मौला तू अपनी मदद भेज दे, तो अपने रहम और करम की बारिशें बरसा। और हम यहां मस्त खा पी करके फिर दुआ करते हैं मदद आ जाए। तुमने मेहनत कौन सी की, कौन सी मशक्कत की? मेरे अजीजों, अगर मेहनत और मशक्कत मैदान में उतर कर करने का मौका नहीं है तो इबादतें तो करो अपनी पूरी, अपनी नमाजें तो कंप्लीट कर लो और अल्लाह को राजी करो। अपने गुनाहों से अगर वो गजबनाक है तो तौबा करो। और जाते जाते ये बात भी मैं अर्ज करूंगा कि आज जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये खेल तमाशा है, एक बात याद रखना, किसी मस्जिद के खत्म हो जाने से या मोमिन के किसी के हार जाने से ईमान कभी हारता नहीं है, ईमान हमेशा जीतता है।
تھوڑی دیر کی تکلیف تو مومن کو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایمان ہے تو ہمیشہ سر بلند ہے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کربلا کی تاریخ میں جیتا کون ہے؟ دنیا کی نظر میں، اس وقت کی میڈیا کی نظر میں، اس وقت کے جو کتے ہوں گے ان کی نظر میں یزید جیتا ہوگا، لیکن قیامت تک ہر مومن کہتا ہے بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ ایمان کی جیت ہمیشہ ہے، اگرچہ وہ ٹکڑوں میں بدل جائے، اگرچہ وہ 1000 ٹکڑوں میں ہو جائے۔ آج بھی پھریرا لہرا رہا ہے تو حسین اعظم کا لہرا رہا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، صرف تخت پہ چڑھ کر بیٹھنے کا نام جیت نہیں ہے۔ ابھی الیکشن بھی گزرا، کچھ لوگ نروس ہوں گے کہ ہم ہار گئے۔ اگر وہ ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے ہیں، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے جیت اور ہار صرف تخت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، دلوں پر حکومت کرنے کا نام جیت ہے۔